الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الحجرات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حقیقت ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک حقیقی معنوں میں مومن تو وہی ہیں جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ اس پہلو سے لفظ ایمان آمنا سے بنا ہے، اور آمنا کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی تصدیق کرنا۔ ایمان اگر ہم دیکھیں تو اصل ایمان ہے توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اور ہر خوبی اور ہر کمال اس کی ذات کے ساتھ وابستہ اور موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت جو ہے، یہ عالم دنیا ایک طے شدہ مدت کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک اجل مسمى، ایک وقت متعین تک کے لیے ہے، اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم آخرہ شروع ہوگا، جس کی کوئی محدود مدت نہیں ہے، جو لامحدود ہے، اور انسانی زندگی یہ بھی جو ہے بے حد طویل ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یعنی روح کے وجود میں لانے کے بعد سے لے کر یہ مسلسل انسانی زندگی، اس میں سے اس کا ایک حصہ ہے جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، لیکن مر کر بھی انسان ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئے، اور پھر یہ عالم برزخ بھی ختم ہو کر عالم آخرہ میں انسان اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت سے نوازے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور والی زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ زندگی بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یہ آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے تخلیق فرمایا، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ گویا یہ دنیا کے اندر جو بھی عارضی سا وقفہ ہے وہ امتحان کے لیے ملا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ یہ روز قیامت آخرت میں ظاہر ہوگا۔ کچھ لوگ کامیاب قرار پائیں گے اور کچھ لوگ ناکام قرار پائیں گے، جس کے لیے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع ہونے کے دن سب کو جمع فرمائے گا،
اور یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس دن اللہ کی طرف سے کامیاب قرار دیا گیا ہے وہ ہے جو کہ اصل میں اس زندگی کے مقابلے میں اور دوڑ میں جیتا، اور جسے اس دن ناکام قرار دیا گیا وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکام ہوا۔ رسالت دنیا میں درپیش امتحان کے لیے انسان کو ویسے تو اللہ نے نیکی اور بدی کی تمیز دے کر بھیجا تھا، اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے اگر اکاؤنٹیبلٹی لے تو اللہ جسٹیفائیڈ ہے، جیسے کہ سورۃ الدہر میں فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، ہم نے اس کا امتحان لینا تھا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت بھی عطا فرما دی، اما شاکرا و اما کفورا، کہ چاہے تو شکر گزار بن کر کامیاب ہو کر لوٹو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو۔ یہ دونوں آپشنز اللہ نے دی۔ اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی لے تو اس کو اس کا پورا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وحی کے ذریعے سے ہدایت بھیجی، اور ایک متوازن نمونہ زندگی چلتا پھرتا انسان رسول کی شکل میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ انسانوں کے پاس اپنی بے عملی کا کوئی جواز باقی نہ رہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، اور رسول خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل، کوئی حجت اللہ کے خلاف باقی نہ رہے، وہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ہم سے چاہتا کیا تھا، اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ویسی زندگی کیسے گزاریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی شکل میں چلتے پھرتے نمونے بھیج دیے۔ اب یہ جو تینوں ایمانیات ہیں، ایمان باللہ یا توحید، اور ایمان بالآخرت، اور ایمان بالرسالت، ان میں جو آپس میں اہمیت ہے تو اصل ایمان اور بنیادی ایمان تو ایمان باللہ ہی ہے، جیسا کہ آغاز میں ہم نے ایمان مجمل میں صرف اسی کا ذکر پڑا۔ باقی ایمانیات اصل میں اس کی شاخیں، آخرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت سے، اس صفت سے کہ وہ العادل ہے اور وہ عدل کرنے والا ہے، اور اس کے عدل کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا، اور رسالت کا تعلق اس کی اس صفت کے ساتھ کہ وہ الہادی ہے، ہدایت عطا فرمانے والا ہے، اور اس نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو جبلی ہدایت عطا فرمائی بلکہ ہدایت کے چلتے پھرتے نمونے رسولوں کی شکل میں، اپنی وحی کی شکل میں وہ بھی عطا فرمائے۔ ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق اور عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان طغیانی اور بغاوت پر جو آمادہ ہو ہی جاتا ہے، ان رآہ استغنا، اس لیے کہ یہاں وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، لیکن ان الی ربک الرجعی، بے شک وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والا ہے، وہاں پر جو ہے اسے اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ انسان اس تصور کے ساتھ زندگی بسر نہ کرے تو ایمان باللہ بھی جو ہے محض ذات و صفات کی بحث تک محدود رہتا ہے، اور ایمان بالرسالت بھی جو ہے وہ صرف عشق و محبت کے زبانی دعووں تک محدود ہو جاتا ہے۔ ایمان بالرسالت قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اصل ایمان جو ہے، جو ساری غیب کی خبریں ہیں، باتیں ہیں، وہ نبی اور رسول بتاتا ہے، اور اسی شخص کا ایمان وہ مسلم ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری خبروں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے جو ایمان کے حوالے سے ابھی کچھ بنیادی باتیں سمجھی ہیں، ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے پہلے ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ایمان کی ہم نے تعریف بھی سمجھی، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور یہ جو تین ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان کا آپس میں تعلق بھی سمجھا۔ ایمان اگر ہم دیکھیں تو اصل ایمان ہے توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اس وسیع و عریض کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اور ہر خوبی اور ہر کمال اس کی ذات کے ساتھ وابستہ اور موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت جو ہے، یہ عالم دنیا ایک طے شدہ مدت کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک اجل مسمى، ایک وقت متعین تک کے لیے ہے، اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم سمجھے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایمان کے درجات بھی ہیں۔ ایک ہے قانونی ایمان، جسے کہا گیا اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور جسے عرف عام میں اسلام بھی کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی شخص کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ اس کے زبانی اقرار کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، آپ ہرگز اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہیے جو آپ کو سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا، جن میں حضرت اسود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ایک کفار سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تو اکثر لوگ تو بھاگ گئے، لیکن ایک صاحب نے آگے بڑھ کر سلام پیش کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت مقداد نے یہ سمجھ کر کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ سلام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے ان کو قتل کر دیا۔ اس پر دوسرے صحابہ نے آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت پیش کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ آپ نے برا کیا، ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی۔ تو قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے کہ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا؟ تو اس لحاظ سے یہ زبانی اقرار کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اسلامی ریاست میں شہریت اور ایک مسلمان کی حیثیت سے تمام حقوق کے حصول کی بنیاد یہی زبانی اقرار ہے۔ صرف زبان سے اقرار ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے اگر دانستہ طور پر ایسا ہے تو یہ نفاق کی علامت بن جاتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قانونی ایمان اقرار باللسان، لیکن حقیقی ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ دنیا کے سارے معاملات وہ تو قانونی ایمان یا اقرار باللسان کی بنیاد پر ہی طے ہوں گے، لیکن آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ وہ تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں سے جس بات کی تصدیق کی جائے اس کی بنیاد پر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو دل کے اندر انسان کی اصل حقیقت ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ دل کے اندر ایمان کس کے تھا یا نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس اعتبار سے اگر دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار نہ کیا جائے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی اس صورت میں، کیونکہ دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ مومن شمار نہیں ہوتا ہے۔ آخرت میں حقیقی ایمان اور حقیقی مومن قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زبان سے بھی قرار کرے اور دل کی گہرائیوں سے بھی یقین رکھے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ کیا ایمان اور عمل کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، ایمان قول زبان سے اقرار کا نام بھی ہے اور عمل کا نام بھی ہے، اور اس اعتبار سے ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اگر دل میں یقین ہے
تو اس کا لازماً ظہور عمل کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور اسی لیے آغاز میں بھی جو ہم نے آیت شروع میں تلاوت کی اس میں بھی یہ بات بتائی گئی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، کہ حقیقی مومن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک حقیقی مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہوئے، یعنی دل میں بھی جو ہے کوئی ایک لحظے کے لیے بھی ان کو کوئی دوسرا شک و شبہ نہیں آیا، وہ ایمان اور یقین کی کیفیت دل میں موجود ہے، اور ظاہر میں اس کے اعمال وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے مسلسل جد و جہد کی، کوشش کی، جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عمل کے آپس میں تعلق کو اس طرح سے بھی واضح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے، جو امانت کا خیال نہیں رکھتا ہے، امانت کو پورا پورا واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد، وعدے کو وفا کرنے کی، اس کا پورا کرنے کی صفت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت پر ایمان کی نفی کی ہے، اور وعدہ خلافی پر دین کی نفی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ ہے ایمان اور عمل کے تعلق کی ایک بڑی نمایاں مثال۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر جو ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ایسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہاں پر 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حقیقی ایمان کی نفی فرمائی ہے جس کا معاملہ یہ ہے اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے کسی تکلیف میں یا پریشانی میں ہے، گویا کہ اس کا عمل اس کی جو ہے ایمان کی تائید نہیں کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، وہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ حالت ایمان میں ہو، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شراب پینے والا شراب نہیں پیتا ہے جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو، اور کوئی بھی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت ایمان میں ہو۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ان سارے گناہوں کے کرتے وقت انسان کے دل سے اس کا ایمان حقیقی رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ ایمان دل میں اگر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں انسان سے یہ کبائر، اس کا سرزد ہونا، یہ محال مطلق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اچھی محفل کے اختیار کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، صحبت صالحین سے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایمانی کیفیات جو ہیں وہ اور زیادہ ان کو جلا ملتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اور اس کی برعکس بری محفل جو ہے اس میں انسان کا ایمان جو ہے اس کے اندر چونکہ وہ بری صحبت کی وجہ سے اس کے اثرات اس کے اوپر آتے ہیں، اور وہ اثرات ان کی وجہ سے وہ اس کے اندر بھی اس کے ایمانی جذبات جو ہیں ان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے نیک عمل وہ اس کے ایمان کو بھی تقویت کا اور اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اس کی بجائے اگر وہ برے عمل اختیار کرتا ہے تو جس طرح سے برف کی ٹھنڈک ماحول میں سرایت کرتی ہے، انسان کے اپنے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اچھے عمل کی مثال وہی ہے، اور اس کے برعکس آگ کی حدت اور حرارت ماحول کے اندر سرایت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا برا عمل نہ صرف یہ کہ خارج میں برے اثرات مترتب کرتا ہے بلکہ داخلی طور پر اس کی اپنی شخصیت کے اندر بھی ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اچھی مطالعہ، اچھی کتابوں کا، اچھے مشاہدات، اچھی جو ہے چیزوں کی سماعت کرتا ہے تو اس کے بھی اس کے دل کے اوپر اس کے ایمان کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ وہ میڈیا کے ذریعے سے غلط باتیں سنتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے مناظر دیکھتا ہے،
تو اس کے اثرات اس کے ایمان پر مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس کے ذریعے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ حقیقی ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم نے ایمان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھی ہیں۔ ایمان جس کے لفظی معنی ہے مان لینا، اور اصطلاحی معنی میں یہ ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے حوالے سے ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، اور دل کی گہرائیوں سے ان کی تصدیق کرنا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اور پھر ایمان جو تینوں ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، توحید، آخرت اور رسالت، ان کا آپس میں تعلق، پھر اس ایمان کا عمل کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور حقیقی ایمان جو ہے وہ عمل کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہم نے سمجھی آج کی اس نشست میں۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ایمان کے حوالے سے گفتگو کا جاری رہے گا، اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ اور باتیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے یہ تقاضے ان کو دل و جان کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔